مہربانی جو بجٹ پیش ہوا اس پر تو پارٹی کا بنیادی نقطۂ نظر جمعیت علماء اسلام کی پالیسی سوچ اور منشور کے حوالہ سے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود صاحب وہ انشاءاللہ لب کشائی کریں گے یہاں۔ میں اس بجٹ کے حوالے سے اتنا کہتا ہوں کہ لمبی تقریریں ہمارے لیڈر صاحبان کریں گے، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ بجٹ اچھا ہے یا برا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی حیثیت سے بجٹ کو دیکھیں گے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں اس بجٹ کو اس نظر سے دیکھوں گا، جب میں بازار میں جاتا ہوں تو مجھے چینی کا کلو کتنے پہ ملتا ہے۔ 2018 وہ مجھے اگر 52 روپے پہ ملتا تھا، اور آج اگر وہ چینی کا کلو مجھے 92 یا 95 یا 100 روپے پہ ملتا ہے، تو بجٹ کا جو حقیقت ہے وہ پھر واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آئل ہے، خوردنی آئل ہے، اس طرح پیٹرول ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، بجلی کے جو بلز ہے وہ آتے ہیں، یونٹ کی قیمت اس وقت کتنے پہ ملتی تھی اور آج کتنے کا ہے۔ بہرحال بجٹ کا زمینی حقائق سے کیا تعلق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، میں بھی۔ یہ اعداد و شمار کے گورکھدندوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں تو ذاتی طور پر مہنگائی محسوس کرتا ہوں، اور یہ جناب چیئرمین صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آرڈر ان دا ہاؤس یہ حجرہ ہے۔ تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی بازار سیٹوں پہ مفتی صاحب ایک منٹ جی تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ آنریبل ممبر جو ہے وہ سپیچ کر رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، تو بجٹ کے بارے میں مزید کیا کہوں گا؟ میں اپنے حلقے کے حوالے سے تو کم از کم آپ کو وہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کے لیے کیا ہے، خاص کر سابقہ جو آپ اس کو فاٹا کہتے ہیں، اور آج کل اس کو مرجر ایریا کہا جاتا ہے، ہم اس کو فاٹا کہتے ہیں۔ اس فاٹا کو کیا دیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ وہ وعدے جو کیے تھے پورا کیے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس چیزوں کو۔ جناب چیئرمین صاحب، کیا 110 ارب روپے کسی ایک بجٹ میں فاٹا کو دیے ہیں؟ اگر دیے ہیں حکومت بھی جواب دیں، اور یہ میرے حزب اختلاف کے پارٹیاں بھی جواب دیں، کیونکہ میرے سامنے جواب دے صرف حکومت نہیں ہے بلکہ تمام پارٹیاں ہیں۔ آج سب کو سانپ نے سونگ لیے، کوئی فاٹا کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ ان کو NFC وارڈ سے 3% کیوں کر نہیں ملتے، نہ کوئی پارٹی بھی اس حوالے سے فاٹا کو صرف ذبح کر دیا، مرج کر دیا۔ کیا 2 یونیورسٹی کے جو وعدے کیے تھے فاٹا کو دیے؟ وہ ایک اکلوتا یونیورسٹی جو فاٹا کے نام سے میرے حلقے میں بنایا گیا تھا مسلم لیگ کے دور میں، کیا اس کو آپ فنڈ دیتے ہیں؟ اس کے تمام منصوبے ادھورے ہیں۔ میں اس یونیورسٹی میں جا نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتا۔ جناب اسپیکر صاحب، میرا حلقہ پورے پاکستان میں پیچیدہ حلقہ ہے، حلقہ انتخاب۔ وہ مغل کوٹ سے لے کر جوب سے لے کر ڈیرہ غازی خان سے لے کر FR پشاور اور نوشہرے تک لمبا تڑنگا حلقہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں FR ڈی خان، جس کو آج کل سب تحصیل درازندہ کہا جاتا ہے، مغل کوٹ جیسے قوم ایک تاریخی قوم ہے، شیرانی قوم، وہاں بجلی نہیں ہے، صاف پانی سرے سے میسر نہیں ہے، وہاں علاج معالجے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، وہاں کوئی بارے میں کچھ نہیں ہے، زندگی کے تمام آثار مفقود ہے وہاں۔ جناب اسپیکر، خضر ذائقہ علاقہ انتہائی حسین علاقہ ہے،
اور انگریز کے زمانے میں انہوں نے جو جہاد کیے یہ ملک ان کی قربانیوں کی برکت سے آزادی اس ملک کو ملی ہے۔ اس قوم میں مرکلاں جیسے حسین علاقہ ہے، گویا کہ اس علاقے سے سیاحت کو بھی ترقی مل سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی سڑک نہیں، وہاں کوئی بجلی کا نظام نہیں، سکول نہیں ہے، صحت کا کوئی ادارہ نہیں ہے، مال مویشیوں پر عام لوگوں کا گزارا ہے، کوئی ویٹرنری اسپتال وغیرہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو میرے خلقے میں زندگی کے آثار نہیں ہے۔ اور حسن خیل قوم ایک تاریخی قوم ہے، وہاں شیرانی قوم کا درازندہ جو وہاں کا سنٹر ہے، مرکزی علاقہ ہے، وہاں کے تمام گلی کوچے جو ہیں بارش کے زمانے میں وہاں کوئی گزر نہیں سکتا، بیمار اور عام بوڑھے لوگ ان کو انتہائی تکلیف ہوتا ہے، تمام نظام وہاں درہم برہم ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی 12 کے گلی کوچے اس طرح کچے ہیں گویا کہ وہ آج سے 500 سالہ پرانے زندگی کی طرف ہم نے دیکھے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، میرا خود اپنے جس قوم سے میرا تعلق ہے، جنڈولا کا علاقہ، سراغر میں بجلی کا انفراسٹرکچر نہیں، پینگ میں سرے سے بنیادی ڈھانچہ نہیں بجلی کا، گیس کا تصور نہیں کر سکتے، پاسا پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے بالکل نظر نہیں آتے۔ جناب چیئرمین صاحب، وہاں اپاشی کے لیے کوئی کچھ میسر نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے ڈیم بن سکتے ہیں، ہمارے تمام پانی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جنگلات کے حوالے سے ایف آر ڈی خان کوئی سلیمان پر زیتون جو موجود ہے، اگر اس کے پیوندکاری کیا جائے، اسی طرح میرے تمام خلقے میں ہو سکتا ہے، اربوں روپے صرف میرے خلقے سے اس ملک کو جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ جنگلات کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بلین ٹریز کہاں ہیں؟ تو کم از کم اس پر تو کام کرے۔ زعفران کے لیے ہمارا تمام علاقہ فیزیبل ہے، کوئی کام اس پر نہیں کرتا۔ اس طرح ایف آر لکی میں بجلی نہیں، سرے سے بجلی کے کھمبے نہیں، بنیادی ڈھانچہ نہیں بجلی کا، کون ذمہ دار؟ کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے کسی ایک ایف آر میں بھی، تمام ایف آر جو ہیں پسماندہ علاقے ہیں۔ ایف آر بنو میں یہی صورتحال ہے۔ میرے قوم میں گزگوبہ کے علاقے بیٹھنی میں وہ جو اجرسیل کا کام شروع ہے اور اس کا ڈریلنگ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، میرے علاقے کو کوئی اب تک کچھ دیا نہیں، تو وہاں کے علاقے انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ جناب چیئرمین سے وہاں صاف پانی کی ضرورت ہے۔ ایک کالج پورے تحصیل میں نہیں ہے، ایف آر لکی میں کوئی تحصیل درجے کا اسپتال تحصیل میں نہیں ہے۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ ایف آر بنو کا یہی پوزیشن ہے، وہاں دونوں علاقے مزے قوم بالکل تاریکی میں ڈوبی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم و صحت کے لحاظ سے پریشان ہے۔ اور یہ درادم خیل یہ کیپیکے کے لیے بھی دل کا حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کواد ٹنل جو ہیں وہ اسی میں واقع ہیں۔ تو یہ پورا جنوبی اضلاع اور تمام بلوچستان، جنوبی پنجاب اگر پشاور کے ساتھ ملتا ہے تو درادم خیل کے ذریعے، تو درادم خیل جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہاں 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتا، 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک ہفتہ تک بجلی نہیں ہوتا۔ جواکی میں ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے تک بجلی نہیں ہوتی۔ جواکی کے علاقے میں گیس ان کے ساتھ نزدیک گزر چکا ہے 24 انچ پائپ لائن، لیکن اب تک ان کو گیس کے لیے کوئی منصوبہ منظور ہے۔ ہم نے سروے بھی کرائے ہیں اور وہاں فوری طور پر گیس دیا جائے جواکی کے علاقہ، اور طور چپر وہ کہتے ہیں فیزیبل نہیں۔ کیوں کر فیزیبل نہیں ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے، وہ جو ہیں وہ علاقہ انتہائی حسین علاقہ ہے اور اس کے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں گیس کی سہولت مہیا کیا جائے تو انشاءاللہ وہاں کا علاقہ ہمارے لیے سیاحت کے لیے بھی انتہائی موزون ہے۔ تو درادم خیل میں بجلی کا فقدان ہے اور صاف پانی کا وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہاں ایک ہسپیٹل ہے اور مین ہائی وے پر ہے، ایکسیڈنٹ وہاں ہو رہے ہیں، اس کے لیے وہاں اس اسپتال میں ایمرجنسی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ 24 گھنٹے سروس کے لیے کم از کم وہاں اس اسپتال میں انتظام کیا جائے۔ اور ایف آر پشاور کے اوپر جو ہیں نوشیرہ کی طرف 24 انچ بڑا پائپ لائن گزر چکا ہے، وہاں اس کو گیس نہیں دیا جاتا۔ اگر ہمارے قوم نکل جاتے ہیں، خلقے والے نکلتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟
क्या वो पाकिस्तानी को उसको गैस नहीं देता, नौशेरे की तरफ जाता है? मौलाना साहब शुक्रिया। मैं खत्म करता हूं जनाब चेयरमैन साहब। इससे पहले असद उमर साहब, वो इससे पहले जो हमारे उमर अयूब साहब थे, उन्होंने मेरे साथ इसी ईवान में कहा था कि वो जो रिसेल वाले, गैस के वाले, बिजली वाले आपके साथ बैठाएंगे, उनको तो मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में हमाद अजहर साहब जो मिनिस्टर बन चुके हैं, एनर्जेटिक तो है, तो पता नहीं वो उसका वादा ये निभाता है या नहीं, खुदा उनको तौफीक दे। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बिजली का मसला है, सड़कों का मसला है, और मेरे ख्याल में ये जैतून और ज़ाफ़रान के बागात लग सकते हैं, फिजिबल है, पूरे मुल्क को इससे फ़ायदा होगा। तो खुदारा इस बजट में जो कबाइल के लिए जो कुछ रखा है, हमारे खल्के की तरफ भी ध्यान करे। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, वो कोई हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, वो पाकिस्तानी इलाका है, और पाकिस्तानी इलाके में वो इंतहाई मफलूकुल हाल इलाका है। मैं किसके बारे में कह दूं, कौन सा, यानी हमारे जी बोस्तिखेल, अखुरवाल, ये ऐसे इलाके हैं इंतहाई पसमानद है। जनाब चेयरमैन से आप भी पसमानदा इलाकों से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन हमारे इलाके जो हैं बहुत जंगजदा है, अमन के लिहाज के हवाले से भी तबाह है। और आज तो जानिखेल में धरना शुरू है, हुकूमत उन पर इल्गार करता है, क्या मसला है उनका पूछता नहीं। तो कम अज कम जानिखेल के हवाले से आप तो रोलिंग इस हवाले से कि वहां जो है लाशें पड़ी हैं और उसकी तरफ हुकूमत का कोई ध्यान नहीं, वादे हुकूमत निभाते नहीं। तो बजट में एक तो हम तो बरात का मसला है, एक अमन अमान का मसला है, अमन अमान हम बहाल करे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। कबाइल में दोबारा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी सर उठा रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वहां अमन कायम करे। कम अज कम नमाज के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाता है, मदरसे की तरफ निकलना मुश्किल हो जाता है, किस तरह स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ये हमारे जो स्कूल है वो उसका निजाम तबाह है। मौलाना साहब आप अपनी पार्टी का, चूंकि आपकी पार्टी जो भाई बैठे हैं, इनका आप टाइम दे रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच जी।